توجہ، سارے مسلمان بیٹھے ہیں بھائی، مسلمانوں کا یہ فروعی عقیدہ ہے، فیصلہ ہے کہ شریعت میں اور دین اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ عبادت ہے نماز۔ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، نماز کے بعد روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر جہاد، یہ لائن بلائن چلا آئے گا۔ تو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، ہے نا مسلمانوں؟ مگر میں ایک بات کہوں گا، اس کیسے سنیں گے آپ زور سے، اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز، مگر مجھے کوئی چھوٹے سے چھوٹا مولوی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں خیر سے ایک آیت میں مجھے کوئی دکھا دے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ توجہ توجہ، ایک آیت میں بھی کوئی دکھا دے کہ اللہ نے کہا ہو میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، نہیں کہا۔ اچھا، نماز کے بعد ہے روزہ، مجھے قرآن کی 114 سوروں میں ایک آیت میں بھی دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو میں روزے داروں کے ساتھ ہوں۔ روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے حج، مجھے قرآن کے 30 پاروں میں خیر سے ایک آیت بھی دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ حج کے بعد نمبر ہے زکوٰۃ کا، مجھے پورے قرآن میں خیر سے ایک آیت دکھا دو اللہ نے کہا ہو میں زکاتیوں کے ساتھ ہوں۔ میں کہوں گا پروردگار، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں زکاتیوں کے ساتھ ہوں، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں۔ بھائی سارے مولوی خوش ہو جاتے نا اگر اللہ کہہ دیتا، مگر اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں کہا کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس کے بعد بھی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا۔ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں خدا کس کے ساتھ تھا، اس لیے کہ نماز یہاں بھی، نماز وہاں بھی، زکوٰۃ دینے والے یہاں بھی وہاں بھی، حاجی حسین کے لشکر میں بھی، حاجی یزید کے لشکر میں بھی، نمازی حسین کے خیمے میں بھی، نمازی یزید کے خیمے میں بھی۔ اللہ نے پالیسی میکنگ جملہ کہا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ کربلا میں حسین صبر کرنے والا، یزید جبر کرنے والا۔ لبیک یا حسین، ذکر شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ مسلمانوں یہ ملا کا فرمان نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یا جملہ بدل کر کہہ دوں اللہ کہہ رہا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں، میں حسین والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اب معیار کیا بنا؟ اگر دیکھنا ہے تو اب ماتھوں پر سجدوں کے نشان نہ دیکھنا، رمضان میں روزے داروں کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ حسین کے ساتھ کون ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر داڑھی والا حسین کے ساتھ نہیں تو خدا اس کے ساتھ نہیں، اور تیلک والا اگر حسین کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
معیار حسین ہے. یہ مت دیکھنا آج کے بعد کہ داڑھی کس کی لمبی ہے، یہ دیکھنا کہ دل میں حسین ہے یا یزید ہے. ہائے ہائے بھائی میرے شیعہ سنی سارے بھائیوں جتنے حسینی ہیں تم پریشان ہو جاتے ہو نا. جیسے ہی محرم آتا ہے میرے سنی بھائی بھی مجھے کہتے ہیں، میرے شیعہ بھائی بھی مجھے کہتے ہیں مولانا ہم نے عزاداری کی، لوگوں نے دانا دینا شروع کر دیا، ہم نے علم نکالا، مفتیوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا، ہم نے تعزیہ نکالا، نکاح کسی اور کا، ہائے 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 نکاح کسی اور کا ٹوٹ گیا. میں نے کہا میری جان آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شجرے کا مظاہرہ کرے. نہیں پہنچا میرا مجمع، نہیں پہنچا میرا مجمع. آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، آج سائنس نے اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ سائنس کے دنیا کے ڈاکٹر تمہارے ڈی این اے کا ٹیسٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں تمہارا پردادا کون تھا، تمہارا لکڑ دادا کون تھا، تمہاری نسل کہاں سے آئی ہے. توجہ عزیزان گرامی، تو جتنے حسینیوں کا جو تعزیہ دار ہیں، جو عباس کا علم اٹھاتے ہیں، جو حسین کے نام پر سبیلے لگاتے ہیں، جو حسین کے نام پر کھچڑا بانٹتے ہیں، جتنے حسینی ہیں جب ان کا بلڈ گروپ ٹیسٹ ہوگا نا تو مجھے یقین ہے کسی کا شجرہ امام حسین سے ملے گا، کسی کا شجرہ حسین کے غلاموں سے ملے گا، کسی کا شجرہ حر سے ملے گا، کسی کا شجرہ حبیب سے ملے گا، کسی کا شجرہ مسلم ابن حسینہ سے ملے گا. مگر یہ جو فتوے دے رہے ہیں جب ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا کسی کا شجرہ حرملہ سے ملے گا، کسی کا شمر سے ملے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذرا زور سے بولیے حسینیہ، 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 شبیر علی وارثی، شبیر علی وارثی. خدا کے نزدیک معیار حسین ہے. میرے بھائی نے پڑھا نا ابھی سجاد صاحب نے، حسین سے ہو سکے جو آگے، کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حسین ہو سکے. پوری کائنات میں جا کر سروے کر لو، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، شداد نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی ماں نے وہ اولاد نہیں پیدا کیا جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ. کسی نے کسی ماں نے وہ بندہ کھڑا نہیں کیا. خدا سلامت رکھے حسین کے ساتھ. 1,24,000 نبیوں میں حسین کوئی نہیں. 14 معصوموں کی فہرست اٹھا کر دیکھ لو، محمد ایک محمد مصطفیٰ ہیں، دوسرے محمد باقر ہیں، تیسرے محمد تقی ہیں، چوتھے ہمارے امام زمانہ ہیں. علی کو اٹھا کر دیکھ لو، ایک علی مرتضیٰ ہے، ایک علی ابن زین العلی ابن حسین ہے، ایک علی نقی ہے. مگر حسن دیکھ لو، حسن ایک حسن مجتبیٰ، ایک حسن عسکری، مگر 14 میں بھی حسین دوسرا نہیں. حسین دوسرا نہیں ہے، حسین دوسرا نہیں ہے. اگر زندہ باد میرے جیسے نوکر کے پاس وقت ہوتا تو ابھی تو میں آیتوں کی حدیثوں کی انبار لگانے والا تھا سیوان میں، مگر اب میں ایک نفسیاتی بات کہوں، میں کیا کروں، وقت میں گنجائش نہیں ہے. بھائی یہ 12 کے بیچ میں جو 3 کانٹے ہیں یہ کسی کے لیے نہیں رکتے. سیوان والوں میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، تم کیا سمجھ رہے ہو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے. پوری توجہ عزیزان گرامی. ابھی 1 ہفتے پہلے میرا برادر ان لو، آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جی جی سمجھ گئے، مجمع سمجھ گیا. بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ جی سمجھ گئے. ساری خدائی ایک طرف، جی جی سالہ
میں تلاش کر رہا ہوں لغت میں کوئی اچھا لفظ مل جائے، مگر جہاں دیکھ رہا ہوں یہی لفظ ملتا ہے۔ تو میں اپنی ایک نفسیاتی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہفتے پہلے میرا سالہ ملیشیا جا رہا ہے 2 سال کے لیے، میں خود ایئرپورٹ گیا اس کو رخصت کرنے۔ جب وہ ایئرپورٹ کے اندر جانے لگا تو میرے فادر ان لو یعنی میرے سسر جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے سسر کی حالت یہ تھی کہ جب اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنے لگے تو ان کے بدن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سننا، پیر ہاتھ میں تھرتھری، ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہا ہے۔ 2 سال کے لیے بیٹا جا رہا ہے۔ قسم خدا کی جب یہ منظر میں نے دیکھا میرا ذہن کربلا میں چلا گیا۔ میرے سسر کو یقین ہے کہ 2 سال کے بعد میرا بیٹا واپس آئے گا انشاءاللہ، مگر حسین کا ایک بیٹا ہے علی اکبر۔ دیکھو میں مصائب سے فضائل نکال رہا ہوں۔ علی اکبر کون؟ وہ بیٹا کہ جس کا چہرہ تمہارے رسول کے جیسا ہے۔ مسلمانوں، جس کا چہرہ تمہارے رسول کے جیسا ہے۔ ایک شخص آیا مولا حسین کے پاس، مولا حسین دعا کیجئے خدا سے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ میں نے سنا ہے بچپن میں آپ کے نانا کے بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، راہب، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، خدا نے 7 بیٹے دیے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے بھی ایک چاند سا بیٹا دے۔ امام نے دعا کی، دعا ختم مکمل ہو گئی، مگر وہ شخص نہیں اٹھا۔ امام نے کہا اٹھتا کیوں نہیں؟ کہا امام دعا ابھی باقی ہے۔ کہا کیا دعا؟ کہا مجھے بیٹا تو چاہیے مگر بیٹا آپ کے اکبر جیسا ہو۔ حسین کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ امام نے کہا یہ بتا خدا اگر تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے اور اس کے پیروں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟ کہا مولا اگر بیٹا اکبر جیسا ہو تو میں آنکھوں میں کانٹے برداشت کر سکتا ہوں مگر اس کے پیروں میں کانٹے نہیں برداشت کر سکتا۔ تو میں وہ منظر یاد کرنے لگا کہ حسین پر کیا بیت رہی ہوگی جب حسین نے اکبر کو رخصت کیا۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ضعیف باپ پیچھے چلا آ رہا۔ علی اکبر گھوڑے کو موڑ کر آئے، بابا آپ پیچھے آ رہے ہیں، بابا میں کیسے جاؤں گا میدان میں؟ حسین نے کہا اکبر تجھے دیکھ کر مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے، تجھے رخصت کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اکبر آگے بڑھے، پھر مڑ کر دیکھا ضعیف باپ پھر چلا آ رہا، پھر گھوڑے کو موڑ کر آئے، بابا آپ آتے گئے تو میں جا نہیں پاؤں گا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اکبر تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارا کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں، تمہارے سینے میں ایک ضعیف باپ کا دل نہیں ہے، اس لیے تم میرے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ یقین مانیے میں سوچ رہا تھا اس وقت کہ حسین نے اکبر کو رخصت کیسے کر دیا، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے جوان بیٹے کو ایڑی رگڑتے دیکھا، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کی لاش اٹھائی، گلے میں تیر لگتے دیکھا، اور 71 لاش اٹھانے کے بعد حسین کربلا میں آسمان کو دیکھ کر کرے خدا بتا تجھے اور کیا چاہیے؟ حسین وہ بھی دینے کو تیار ہے، اور پھر اس پہ شکر کا سجدہ۔ بھائی سائیکولوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایک میت ہو جائے، کسی ماں کا بیٹا مر جائے، کسی باپ کا جوان مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، کسی کا سہاگ اجڑ جائے تو گھر والے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے۔ سائیکولوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر 3 میت ہو جائے ایک گھر میں تو گھر والے رونے کے منزل سے اوپر ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، سائلنٹ۔ اور سائیکولوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایک دن میں 7 جنازے اٹھ جائیں تو گھر والے اپنا مینٹل بیلنس کھو دیتے ہیں، دماغی توازن ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ہو حسین کے حوصلے پر، 71 لاش اٹھانے کے بعد شکر کا سجدہ، ہائے ہائے
زخموں پہ زخم کھا کر شکر کا سجدہ، تیروں پہ تیر کھا کر شکر کا سجدہ، نیزوں پہ نیزے کھا کر شکر کا سجدہ۔ تو جب ایسا سجدہ کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ بھی کربلا میں آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، مر جا نہیں، ماتا نہیں، لوٹ آ، ارجعی، لوٹ آ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے، حسین تو بھی مجھ سے راضی ہو۔ اب ان جملے یہ قرآنی جملے ہیں، یہ بیان نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہہ رہا حسین تو مجھ سے راضی نہیں پہنچا۔ سارے مسلمانوں کے عبادتوں کا مرکز، محور، مصدر کیا ہے؟ ایک ایک نمازی سے میں نے پوچھا نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کیا مولانا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حاجیوں سے پوچھا حج کس لیے جاتے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دینے والوں سے کہا زکوٰۃ کیوں نکالا؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ طواف کرنے والوں سے کہا طواف کیوں کیا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مبلغوں سے کہا تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب میں امتیوں کے صفوں سے نکلا، معرفت کے پر لگا کر انبیاء کے صف میں عالم معرفت میں پہنچا، حضرت آدم کے سامنے ہاتھ جوڑا، اے حضرت آدم آپ نے توبہ کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نوح سے پوچھا گیا سفینہ کیوں بنایا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ سے پوچھا گیا دریا میں راستے کیوں بنائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ عیسیٰ سے پوچھا گیا مردے کو جلایا کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یونس سے پوچھا بطن ماہی میں تسبیح کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا آتش نمرود میں عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ سارے جہان کا امتی امتی اور نبی تو نبی سب مل کر یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ جملہ کہنا میرا کام، سننا حسینیوں کا کام۔ سارا جہان یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے حسین راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ڈاکٹر شبیر علی وارثی، ڈاکٹر شبیر علی وارثی، ڈاکٹر شبیر علی وارثی، زندہ باد، زندہ باد۔ پوری کائنات جس کو راضی کرنا چاہے وہ خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، حق ادا ہوا، اس سے حق ادا زیادہ ہوا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ واہ، سارے جہان میں حسین وہ اکیلی شخصیت ہے جس کے بارگاہ میں آنے کے لیے کسی فرقے کی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے۔ پورے جہان میں چلے جاؤ، کعبے میں مسلمان جاتے ہیں، ہندو نہیں جاتے۔ مندروں میں ہندو جاتے ہیں، مسلمان نہیں جاتے۔ گرودوارا میں سکھ جاتے ہیں، عیسائی نہیں جاتے۔ کلیساؤں میں عیسائی جاتے ہیں، یہودی نہیں جاتے۔ یہ اکیلا حسین کی فرش ادا ہے جہاں ہندو بھی آتا ہے، جہاں مسلمان بھی آتا ہے، جہاں سکھ بھی آتا ہے، جہاں عیسائی بھی آتا ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات، ہر انسان اس چوکھٹ پر آتا ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا حسین میرا، حسین میرا۔ حالانکہ میرے پاس اس وقت بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال میرے سامنے آ رہی ہے، میرے نانا مرحوم علامہ اقبال اعظمی صاحب پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک کوٹیشن کوٹ کرتے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک تلک والا بھائی بھی آیا تھا، اور میرا تو یہ پرانا جملہ ہے، مجھے وہ داڑھی والا نہیں پسند جو یزیدی ہے، مجھے وہ تلک والا پسند ہے جو حسینی ہے۔ ہمارے ہاں معیار حسین۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں ڈیو ٹو دی
the non-communal character and due to the selfless services are rendered by the great house of Prophet Muhammad, the great of Arabia. Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا پہلا پردھان منتری پرائم منسٹر ایتھسٹ تھے، یاد رکھیے گا ناستک تھے. پنڈت نہرو کہتے ہیں مسلمانوں تم حسین کو اس لیے مانتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین نے کربلا میں نماز بچائی ہے، روزہ بچایا، حج بچایا، زکوٰۃ بچایا. اگر حسین نے کربلا میں صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بچایا تو آج ہندو کیوں حسین کو مانتے ہیں؟ آج سکھ کیوں ہندو حسین کو مانتے ہیں؟ آج عیسائی کیوں حسین کو مانتے ہیں؟ اور میرے جیسے ملحد جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی حسین کو مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پنڈت نہرو کہتے ہیں امام حسین was not only the holy crusader of Islam. حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں بچایا. He was one of the greatest defender of democracy. حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا، جمہوریت کو بچایا. بے شک سبحان اللہ حسین واہ 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 حسین نے کربلا میں اس ریپبلک نظام کو بچا لیا، لوکتنتر کو بچا لیا حسین نے. اگر حسین نہ ہوتے تو آج کسی کمزور قوم کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف احتجاج کر سکے. حسین نے کمزوروں کو پاور آف پروٹیسٹ عطا کر دیا، قوت احتجاج عطا کیا ہے حسین. بس سمیٹ دی میں نے. یہی سبب ہے کہ جوش ملی آبادی کو کہنا پڑا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ ارے چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین. ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر آنکھ پکارے گی ہمارے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.